خوش آمدید ہیں آپ سب کا نالج کیپسول میں، جہاں علم، سائنس اور حیرت انگیز حقائق کی دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آئیں مل کر کائنات کے رازوں کو دریافت کریں اور سیکھنے کے سفر کو آگے بڑھائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور علم کے اس سفر کا حصہ بنیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک عظیم فلسفیانہ کتاب، دی میٹافزکس آف ایویسنا۔ یہ کتاب مشہور مسلم فلسفی ابن سینا کی میٹافزکس یعنی وجودیات پر مبنی ہے، جس میں وجود، حقیقت اور کائنات کے بنیادی اصولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہے حصہ اول، پارٹ 1۔ اس حصے میں ہم ان چیپٹر پر بات کریں گے: دی بگننگ آف فرسٹ فلسفی، سبجیکٹ میٹر آف میٹافزکس، نیچر آف بینگ، سبسٹنس، جوہر، باڈیز، جسم، ایکسیڈنٹ، کوالٹی، کوانٹٹی اور یونیورسلٹی اینڈ پارٹیکولرٹی۔ تو آج کا یہ جو ہمارا گہرا مطالعہ ہے، یہ کوئی عام نشست نہیں ہونے والی۔ بالکل نہیں، یہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں عام طبعی دنیا سے بہت آگے لے جائے گا۔ ہاں، اور دیکھیں نا، جب ہم اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھتے ہیں، جیسے یہ میز ہے یا کوئی درخت ہے، تو ہم صرف ان کے مادی وجود کو دیکھتے ہیں، لیکن آج ہم ان کے خالص وجود پر بات کرنے والے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ابن سینا کی یہ کتاب، جسے فارسی میں دانش نامہ الائی کہا جاتا ہے، یہ ان کی واحد مکمل کتاب ہے جو خالصتاً فارسی میں ہے۔ اور یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس دور میں جتنا بھی علمی کام ہو رہا تھا وہ سب عربی میں تھا۔ صحیح۔ تو ابن سینا کا اپنی مادری زبان میں یہ بیسک فلسفی پیش کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان تصورات کو بہت شفاف اور ایک براہ راست انداز میں سمجھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے محض یونانی فلسفے کی نقل نہیں کی تھی۔ اچھا، اسی پر میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ میرے نوٹس میں یہ مینشن ہے کہ ابن سینا نے ارسطو کی کتاب کو 40 بار پڑھا تھا۔ ہاں بالکل، 40 بار۔ 40 بار پڑھنے کے بعد تو انسان کو کتاب حفظ ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، لیکن انہیں وہ الفاظ یاد ہو گئے تھے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی گہرائی میں جانے کے باوجود انہوں نے ارسطو کی اندھی تقلید نہیں کی۔ واہ! دیکھیں، ارسطو کا فلسفہ اس وقت ایک حتمی سچائی مانا جاتا تھا، لیکن ابن سینا نے اسے سمجھا، اس کی تعریف کی، اور پھر وہ ایک طرح سے ارسطو کی حدود سے آگے نکل گئے۔ انہوں نے اپنا ایک بالکل آزاد اور منفرد فلسفیانہ نظام بنا لیا۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ آخر ارسطو کے نظام میں ایسی کیا کمی تھی جسے وہ پورا کرنا چاہ رہے تھے؟ اور یہیں سے ہمارا پہلا چیپٹر شروع ہوتا ہے، دی بگننگ آف فرسٹ فلسفی۔ بالکل، تو اگر ہم فرسٹ فلسفی کو دیکھیں نا، تو ارسطو کا دھیان زیادہ تر مادی چیزوں پر تھا۔ چیزیں کیسے بنی ہیں، ان کی حرکت کیا ہے، اس نے مادی دنیا کی درجہ بندی کر دی تھی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ابن سینا کا جو مائنڈ تھا وہ اس سے آگے جا رہا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ کائنات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ایسی بنیاد کو سمجھنا ہوگا جس پر باقی تمام علوم کا انحصار ہے۔ اچھا، جسے وہ فرسٹ فلسفی کہتے ہیں۔ ہاں، پہلا فلسفہ۔ یہ وہ علم ہے جو باقی تمام سائنسز کی بنیاد ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے۔ اگر یہ واقعی فرسٹ فلسفی ہے تو ہم اسے سب سے آخر میں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم تو شروعات ہمیشہ فزکس یا ریاضی سے کرتے ہیں نا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ایک سائنسدان جو لیبارٹری میں بیٹھا ہے، وہ تو مادے کا مطالعہ کر رہا ہے، اسے تو اس فرسٹ فلسفی کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب سائنسدان لیبارٹری میں کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ کچھ چیزیں فرض کر لیتا ہے۔ فرض کر لیتا ہے؟ کس طرح؟ وہ یہ مان لیتا ہے کہ مادہ موجود ہے۔ فزکس حرکت اور مادے پر بات کرتی ہے، ریاضی عادات پر بات کرتی ہے، لیکن کیا فزکس یہ ثابت کر سکتی ہے کہ مادہ سرے سے وجود کیوں رکھتا ہے؟ ہاں، میں سمجھ رہا ہوں۔ کیا ریاضی ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ نمبرز یا عادات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ نہیں نا، وہ بس انہیں استعمال کرتے ہیں۔ اور باقی سائنسز کی منزلیں کھڑی ہیں۔ بالکل، بہت زبردست تشبیہ ہے۔ آپ بنیاد کو دیکھ نہیں سکتے، آپ تو اوپر بنی ہوئی منزلوں پر رہتے ہیں، لیکن اگر بنیاد نہ ہو تو عمارت گر جائے گی۔ فرسٹ فلسفی وہ بنیاد ہے جو ان تمام مفروضوں کا مطالعہ کرتی ہے۔ واہ، یہ تو علوم کی ترتیب نہیں بلکہ حقیقت کی درجہ بندی ہے۔ بالکل، اور یہی چیز ہمیں دوسرے چیپٹر کی طرف لے جاتی ہے، یعنی سبجیکٹ میٹر آف میٹافزکس۔ تو میٹافزکس کا اصل موضوع کیا ہے پھر؟ کیونکہ جتنا میں نے ارسطو کو سمجھا ہے، اس کے نزدیک تو یہ خدا یا روحوں کا مطالعہ تھا۔
اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ابن سینا نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ میٹا فزکس کا بنیادی موضوع صرف خدا کا مطالعہ نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے وجود بحیثیت وجود، یعنی جسے انگلش میں بینگ qua بینگ کہتے ہیں۔ وجود بحیثیت وجود، مطلب کسی چیز کا صرف اس لیے مطالعہ کرنا کہ وہ موجود ہے؟ ایگزیکٹلی ابن سینا خدا کو میٹا فزکس کا سبجیکٹ نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خدا تو اس پورے مطالعے کا حتمی نتیجہ ہے۔ ہم شروعات وجود سے کرتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی لاجیکل اپروچ ہے۔ ہم پہلے یہ تو مانیں کہ وجود کیا ہے، تبھی تو ہم اس ہستی تک پہنچیں گے جو اس وجود کو دینے والی ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ تو پھر یہاں سے ہمارا تیسرا چیپٹر نیچر آف بینگ یعنی وجود کی نوعیت شروع ہوتا ہے، اور میرے نوٹس کے مطابق یہاں ابن سینا نے ایک بہت ہی باریک فرق بتایا ہے، ذات جسے ہم ماہیت یا ایسنس کہتے ہیں، اور وجود یعنی ایگزسٹنس کے درمیان۔ اور یہ فلسفے کی تاریخ کا میں کہوں گی سب سے انقلابی کانسیپٹ ہے۔ سچی بات بتاؤں تو مجھے یہ دونوں الفاظ ایک ہی لگتے ہیں۔ اگر ایک چیز موجود ہے تو وہی اس کی ماہیت ہے، مطلب اس میں فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ اپنے ذہن میں ایک اڑنے والے گھوڑے کا تصور کریں، جسے ہم پیگاسس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کر لیا تصور۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسا دکھتا ہے؟ اس کی ماہیت کیا ہے؟ آپ نے اس کی پوری ماہیت یعنی ایسنس بیان کر دی، ہاں بالکل۔ لیکن کیا وہ حقیقت میں اس دنیا کے اندر موجود ہے؟ نہیں، حقیقت میں تو ایسا کوئی گھوڑا نہیں ہوتا، وہ تو بس ایک خیالی کردار ہے۔ بس یہی ابن سینا کا سب سے بڑا پوائنٹ ہے۔ اوہ! کسی بھی چیز کی ماہیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ چیز کیا ہے، لیکن وہ ماہیت اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دیتی کہ وہ چیز حقیقت میں وجود بھی رکھتی ہے۔ واہ! یعنی ہمارا ذہن ماہیت اور وجود کو بالکل الگ الگ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ اس کائنات میں سوائے ایک ہستی کے، جو کائنات کا سبب ہے، ہر چیز کی ماہیت اس کے وجود سے الگ ہے۔ مطلب چیزوں کے پاس اپنا ذاتی کوئی وجود نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، انہیں وجود دیا جاتا ہے۔ وہ ممکنات ہیں، یعنی کنٹینجنٹ ہیں۔ وجود تو ایک ایسی حقیقت ہے جو ان کی ماہیت پر طاری ہوتی ہے۔ یہ بات تو ذہن کے دروازے کھول دینے والی ہے۔ تو مطلب وجود صرف کسی چیز کے یہاں حاضر ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس ماہیت کو عطا کیا گیا ایک تحفہ ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، واقعی یہ ایک عطا کیا گیا تحفہ ہے۔ تو اب اگر ہم اس گہرے تصور کو ہماری مادی دنیا پر اپلائی کریں تو اگلا کانسیپٹ آتا ہے سبسٹنس کا، جسے اردو میں ہم جوہر کہتے ہیں۔ جی، اگر وجود ماہیت پر طاری ہوتا ہے تو پھر جوہر کیا بلا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اس دنیا میں خود مختار کھڑی ہے؟ کیا جوہر کو ہم ایک ایسا مضبوط درخت مان سکتے ہیں جو اپنے تنے پر خود کھڑا ہے جبکہ اس کے پتے کسی اور چیز پر منحصر ہیں؟ یہ تشبیہ کافی حد تک ٹھیک ہے۔ ابن سینا جوہر کی تعریف ہی ایسے کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی اکائی ہے جو اپنے وجود کے لیے کسی اور چیز کی محتاج نہیں ہوتی۔ کسی اور چیز کی محتاج نہیں ہوتی۔ جی، جب اسے وجود مل جاتا ہے تو وہ خود اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک سیب کو لے لیں۔ ٹھیک ہے، سیب۔ وہ سیب ایک جوہر ہے۔ اسے اس دنیا میں موجود رہنے کے لیے کسی اور چیز کے اندر چھپنے کی یا کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود ایک مکمل وجودی اکائی ہے۔ اچھا، لیکن سیب تو ایک فزیکل طبعی چیز ہے نا؟ تو کیا جوہر کا مطلب صرف مادی چیزیں ہوتا ہے؟ کیونکہ اگلے ہی چیپٹر میں ہم باڈیز یا جسم کی بات کر رہے ہیں۔ اگر جوہر ہی مادی چیز ہے تو پھر جسم کیا ہے؟ یہ بہت ہی زبردست سوال پوچھا آپ نے۔ دیکھیں، ہر جسم جوہر ہوتا ہے، لیکن ہر جوہر کا جسم ہونا لازمی نہیں ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جوہر تو بس ایک وہ اکائی ہے جو خود پر قائم ہو۔ اب جب کوئی جوہر ایک مادی شکل لے لیتا ہے، مطلب اس میں لمبائی، چوڑائی اور گہرائی آ جاتی ہے، تو ابن سینا کی اصطلاح میں اسے جسم یا باڈی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جسم وہ جوہر ہے جو 3D شکل میں آ گیا ہو۔ بالکل، لیکن یہاں ابن سینا ان تمام پرانے نظریات کو رد کرتے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ جسم صرف مادے، میٹر کا نام ہے۔ تو پھر جسم کیا ہے؟ اگر میں اپنے سامنے رکھی لکڑی کی کرسی کو دیکھوں تو وہ لکڑی کا مادہ ہی تو ہے، اس میں اور کیا ہے؟ یہاں ابن سینا ہیلومورفزم کا تصور لاتے ہیں، یعنی مادہ اور صورت کا ملاپ۔ مادہ اور صورت۔ ہاں، ان کے مطابق خالص مادہ اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہے،
یہ صرف ایک صلاحیت ہے، ایک پوٹینشل ہے۔ ہم اس کی کوئی شکل نہیں، کوئی خاصیت نہیں۔ جب اس مادے کو ایک خاص صورت یعنی فارم ملتی ہے نا، تب جا کر وہ ایک جسم بنتا ہے۔ تو میری کرسی کی مثال میں وہ لکڑی کا مادہ اس وقت تک کرسی نہیں بنتا جب تک اس پر کرسی کی صورت یا ڈیزائن طاری نہ کیا جائے۔ ایگزیکٹلی۔ صورت وہ حقیقت ہے جو اس مادے کو ایک پہچان دیتی ہے اور عمل دیتی ہے۔ مادہ اکیلے کوئی جسم بنا ہی نہیں سکتا۔ یہ تو بہت منطقی بات ہے۔ مادہ صرف ایک کچی مٹی کی طرح ہے اور صورت وہ خاکہ ہے جو اسے ایک مجسمہ یا گلدان بناتی ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو جسم بنتا ہے جو کہ ایک جوہر ہے۔ بالکل، آپ نے پوری کڑی ملا دی۔ اچھا، اب یہاں ایک اور الجھن ہے میرے ذہن میں۔ ہم نے کہا کرسی ایک جوہر ہے۔ اب فرض کریں میں اس لکڑی کی کرسی پر سرخ رنگ کر دیتا ہوں۔ اب وہ کرسی سرخ ہے، تو کیا وہ سرخ رنگ بھی ایک جوہر ہے؟ بالکل نہیں، اور یہیں سے ہمارا چھٹا موضوع شروع ہوتا ہے، جسے ہم فلسفے میں عرض یا ایکسیڈنٹ کہتے ہیں۔ عرض؟ جی، ابن سینا واضح کرتے ہیں کہ جو خصوصیات جوہر پر طاری ہوتی ہیں نا، وہ اکیلے وجود نہیں رکھ سکتی۔ کیا آپ نے کبھی اس دنیا میں خالص سرخ رنگ کو ہوا میں تیرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں، سرخ رنگ تو ہمیشہ کسی چیز پر ہی ہوتا ہے۔ سرخ کرسی، سرخ کار، سرخ سیب۔ بالکل۔ تو رنگ کو وجود میں آنے کے لیے ہمیشہ ایک جوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو خصوصیات اپنے وجود کے لیے کسی جوہر کی محتاج ہو، اسے عرض یا ایکسیڈنٹ کہتے ہیں۔ واہ! اگر میں اسے اپنے ذہن میں سمجھنے کے لیے ایک تصویر بناؤں تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جوہر یعنی سبسٹنس ایک کینوس کی طرح ہے؟ کینوس کی طرح۔ ہاں، اور اس کینوس پر جو رنگ کیے گئے ہیں، جو پینٹ ہے یا جو لکیریں ہیں، وہ عرض یعنی ایکسیڈنٹس ہیں۔ مطلب اگر میں پینٹ کھرچ کر اتار دوں تو کینوس تو پھر بھی اپنی جگہ رہے گا، لیکن پینٹ کینوس کے بغیر معلق نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک انتہائی شاندار تشبیہ ہے۔ آپ بالکل درست سمجھے۔ کینوس اپنی جگہ خود مختار ہے، اس لیے وہ جوہر ہے، اور رنگ اس کے محتاج ہیں، اس لیے وہ عرض ہے۔ زبردست۔ اور اسی بنیاد پر ابن سینا نے عرض کی مختلف قسمیں بھی بتائی ہیں، جن میں سب سے اہم ہے کوالٹی اور کوانٹٹی، جسے ہم شاید اردو میں کیف اور کم کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ کوالٹی ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی چیز کیسی ہے، مثلا اس کا رنگ کیسا ہے، وہ گرم ہے یا ٹھنڈی، جبکہ کوانٹٹی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ چیز کتنی ہے، اس کا وزن کتنا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ دونوں عرض کی قسمیں ہیں جو اس کینوس پر آپ کے الفاظ میں پینٹ اور لکیروں کی طرح جوہر پر موجود ہوتی ہیں۔ یہ وجود، جوہر اور عرض کی یہ جو پوری بحث ہے نا، یہ تو مجھے چیزوں کا انفرادی وجود سمجھا رہی ہے، لیکن جب میں دنیا کو دیکھتا ہوں تو مجھے اربوں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں۔ بالکل۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک لکڑی کی کرسی ہے، آپ کے پاس ایک پلاسٹک کی کرسی ہے۔ یہ دونوں بالکل الگ مادے سے بنی ہیں، ان کی صورت الگ ہے، دونوں الگ الگ جوہر ہیں۔ صحیح۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم دونوں انہیں کرسی ہی کہتے ہیں۔ یہ ہمارا ذہن کیسے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بظاہر بالکل مختلف نظر آنے والی چیزیں دراصل ایک ہی تصور کا حصہ ہیں؟ اور میرا خیال ہے یہ سوال ہمیں آج کے آخری موضوع کی طرف لے جاتا ہے، یونیورسل ورسز پرٹیکولر، یعنی کلیت اور جزویت۔ اور یہ فلسفے کی سب سے پرانی اور سب سے گہری بحثوں میں سے ایک ہے۔ تو اس کو ابن سینا کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کے سامنے جو وہ مخصوص لکڑی کی کرسی رکھی ہے نا، جسے آپ چھو سکتے ہیں، وہ ایک جزوی حقیقت ہے، ایک پرٹیکولر ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک انفرادی چیز ہے۔ بالکل، لیکن جو کرسی ہونا ہے، جسے ہم چیئرنس کہتے ہیں، وہ ایک کلی حقیقت ہے، یعنی ایک یونیورسل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلیت آخر موجود کہاں ہوتی ہے؟ ہاں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہونا یا کرسی ہونا اس کائنات میں کہیں آزادانہ طور پر موجود ہے؟ کیا یہ فلسفہ ہمیں دنیا کی اس ساری کثرت میں ایک وحدت دیکھنے کی دعوت دیتا ہے؟ ابن سینا نے اس پر بہت تفصیلی کام کیا ہے۔ وہ افلاطون کی طرح یہ نہیں مانتے کہ یونیورسلز کسی آسمانی دنیا میں ہوا میں تیر رہے ہیں۔ اچھا۔ بلکہ وہ ایک متوازن راستہ اپناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کلیت یا یونیورسلز دراصل ان جزوی چیزوں کے اندر ہی چھپے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ
انفرادی چیزوں کے اندر ہی موجود ہیں۔ جی، اور جب انسانی عقل یعنی ہمارا انٹلیکٹ ان جزوی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے نا، تو وہ ان میں سے مادی اور حادثاتی فرق کو مطلب رنگ، وزن، مادے کو ہٹا دیتا ہے۔ واہ، فلٹر کر دیتا ہے۔ بالکل، وہ غیر ضروری چیزوں کو فلٹر کر کے جو خالص مشترکہ ماہیت بچتی ہے اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے۔ تو یونیورسلز جو ہے وہ اپنے وجود کے لیے ہمارے ذہن میں رہتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد ان حقیقی چیزوں پر ہی ہوتی ہے جو اس دنیا میں موجود ہیں۔ کیا بات ہے! یعنی ذہن ایک طرح کا فلٹر ہے جو اصل ماہیت کو نکال لیتا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد نا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابن سینا کوئی عام سی کیٹیگریز نہیں بنا رہے تھے، بلکہ وہ تو انسانی ذہن کو باقاعدہ ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح اس دنیا کے بکھری ہوئی چیزوں سے گزر کر ان کے پیچھے چھپے ہوئے کائناتی اصولوں تک پہنچے۔ اور آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے۔ ابن سینا کی اس پوری مشق کا ایک حتمی روحانی قسم کا مقصد بھی ہے۔ یہ محض کوئی اکیڈمک یا کتابی مشق نہیں ہے۔ اچھا، کیا مقصد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا ذہن ان تمام کیٹیگریز کو، جوہر کو، عرض کو اور کلیت کو صحیح طرح سے سمجھ لیتا ہے نا، تو وہ حقیقت میں ایک بہت ہی اعلیٰ شعور کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اعلیٰ شعور؟ جی، جسے وہ ایکٹیو انٹیلیکٹ یا عقل فعال کہتے ہیں۔ یہ وہ عقل ہے جو اس کائنات میں تمام علم کا ماخذ ہے۔ تو ان بنیادی کیٹیگریز کو سمجھنا دراصل کائنات کے اس اعلیٰ ترین شعور سے جڑنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کائنات کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ ہم نے آج شروعات اس سوال سے کی تھی کہ علوم کی بنیاد یا فرسٹ فلسفی کیا ہے، پھر ہم نے وجود کی حقیقت اور سبسٹنس کو سمجھا، مادی جسم کی باریکیوں میں گئے اور آخر میں کوالٹی، کوانٹٹی اور یونیورسل ورسز پرٹیکولرز کے فرق کو جانا۔ بالکل۔ اور اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ان بنیادی کیٹیگریز کا مطالعہ دراصل کائنات کے اس اعلیٰ ترین شعور سے جڑنے کا راستہ ہے۔ یہ واقعی ایک ناقابل یقین سفر تھا۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کاز اینڈ ایفیکٹ، یونٹی اینڈ ملٹیپلسٹی اور نیسیسری ورسز کنٹینجنٹ بینگ کے بارے میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلا حصہ مس نہ ہو۔ پچھلے حصے میں ہم نے وجود، مادہ اور بنیادی فلسفیانہ تصورات کو سمجھا۔ جی بالکل۔ تو یہ ہے حصہ دوم، اور اس گہرے مطالعے میں ہم ان تمام چیپٹرز کی فہرست پیش کر رہے ہیں جن پر بات کی جائے گی۔ ہم ڈسکس کریں گے یونٹی اینڈ پلورلٹی، پرائیورٹی اینڈ پوسٹیریورٹی، کاز اینڈ ایفیکٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پوٹینشیلٹی اینڈ ایکچویلٹی پر بھی بات کریں گے۔ بالکل، اور پھر نیسیسری بینگ اور آخر میں کنٹینجنٹ بینگ۔ صحیح۔ اور دیکھیں، ان انتہائی گہرے اور پیچیدہ تصورات کی طرف بڑھنے سے پہلے اس مطالعے کا بنیادی مقصد اور سیاق و سباق واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا واحد مشن ابن سینا کی کتاب دانشنامہ علائی کے ان مشکل فلسفیانہ تصورات کو یعنی بالکل غیر جانبدارانہ طور پر سمجھنا ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اس تفصیلی جائزے میں کوئی ذاتی رائے شامل نہیں کریں گے۔ بالکل نہیں۔ اس گفتگو میں کوئی ذاتی عقیدہ، رائے یا کسی قسم کا جھکاؤ شامل نہیں کیا جائے گا۔ مقصد صرف اور صرف یہ سمجھنا ہے کہ خالص عقل اور منطق کی بنیاد پر کائنات کے وجود کے بارے میں کیا دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ صحیح، تاکہ ہم حقائق اور تصورات کی وضاحت کر سکیں، اور کم از کم یہ جو ہماری طویل گفتگو ہے اس میں ہم دلائل کی منطق کو گہرائی سے سمجھ سکیں۔ جی بالکل، یہ ایک خالصتاً علمی اور موضوعی وضاحت ہوگی۔ تو ذرا اسی تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ وجود کے بنیادی تصور کو سمجھنے کے بعد اگلا منطقی قدم یہ جاننا ہے کہ چیزیں کس طرح وجود رکھتی ہیں۔ مطلب کیا وہ ایک ہیں یا ایک سے زیادہ؟ بالکل، اور اس کے لیے ہمیں کتاب کے چیپٹر 13 کی طرف جانا ہوگا۔ ابن سینا نے یونٹی یعنی وحدت اور ملٹیپلسٹی یعنی کثرت کی بڑی دلچسپ شرائط بیان کی ہیں۔ اچھا، تو ہم کثرت اور وحدت کو روزمرہ کی چیزوں میں کیسے دیکھتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک کتاب۔ ہاں، کتاب کی مثال بہت اچھی ہے۔ مطلب ایک کتاب جو بذات خود تو ایک اکائی ہے یعنی یونٹی ہے، لیکن اس کے اندر تو کئی صفات ہوتے ہیں جو کہ ملٹیپلسٹی ہے۔ تو اسے فلسفیانہ نقطۂ نظر سے کیسے سمجھا جائے گا؟ دیکھیں، یہیں سے ابن سینا کی منطق واضح ہوتی ہے۔ کتاب ایک وحدت ہے، لیکن اس کی کثرت یعنی اس کے صفات دراصل اکائیوں کا ہی مجموعہ ہے۔ ہر صفحہ بذات خود ایک یونٹی ہے۔ اوہ صحیح، یعنی صفحہ بھی ایک اکائی ہے۔ جی،
اور اگر آپ صفحے کو مزید تقسیم کریں تو ہر لفظ ایک اکائی ہے۔ مطلب اگر وجود میں وحدت نہ ہو تو کثرت کا تصور مکمل طور پر بے معنی ہو جاتا ہے۔ منطقی اعتبار سے وحدت ہمیشہ کثرت پر مقدم ہوتی ہے۔ کثرت اپنا وجود وحدت سے مستعار لیتی ہے۔ ارے واہ! تو کثرت کا اپنا کوئی آزادانہ وجود نہیں ہے، وہ اکائیوں پر منحصر ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کثرت کی بنیادی وحدت ہے۔ تو جب ہم جان لیتے ہیں کہ چیزیں ایک ہیں یا زیادہ تو اگلا سوال ان کی ترتیب کا پیدا ہوتا ہے، مطلب کون سی چیز پہلے ہے اور کون سی بعد میں۔ صحیح، اور یہ ہمیں چیپٹر 14 کی بنیاد پر پرائیورٹی اور پوسٹیریورٹی یعنی تقدم اور تاخر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کیا یہ صرف وقت کی بات ہو رہی ہے، جیسے کل اور آج؟ نہیں، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ابن سینا بتاتے ہیں کہ یہ صرف وقت کے لحاظ سے پہلے یا بعد میں ہونے کا نام نہیں ہے، یہ منطقی اور واقعاتی ترتیب ہے۔ وقت کا اس میں عمل دخل ضروری نہیں ہے۔ اچھا، ایک منٹ، اگر ہم ایک روزمرہ کی مثال لیں، جیسے کسی عمارت کی بنیاد۔ جی، فاؤنڈیشن کی مثال بہت موزوں ہے۔ بنیاد کا دیواروں سے پہلے یا پرائر ہونا ضروری ہے نا؟ چاہے فرض کریں کوئی جدید ٹیکنالوجی ہو اور بنیاد اور دیواریں ایک ہی وقت میں کیوں نہ کھڑی کی جا رہی ہوں؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ وقت کے لحاظ سے وہ بے وقت ہو سکتی ہے، لیکن منطقی اعتبار سے بنیاد ہمیشہ مقدم ہوگی، کیونکہ دیواروں کا وجود بنیاد کا محتاج ہے۔ بنیاد اپنے وجود کے لیے دیواروں کی محتاج نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ مثال واقعی اس تصور کو بہت آسان بنا دیتی ہے۔ تو ترتیب کے اس تصور سے، یعنی پہلے اور بعد والے تصور سے، یہ سوال قدرتی طور پر ابھرتا ہے کہ ایک چیز دوسری کے بعد کیوں آتی ہے؟ جی بالکل، اور یہی ہمیں علت اور معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، اور ابن سینا نے چیپٹر 15 میں کاز اینڈ ایفیکٹ اور گراؤنڈ اینڈ کانسیکوینس کی بڑی تفصیلی وضاحت کی ہے۔ دیکھیں، کائنات میں ہر وہ چیز جو وجود میں آتی ہے اس کے پیچھے ایک سبب یا علت ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز خلا سے خود بخود ظاہر نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس پہ تھوڑا تنقیدی سوال کریں، مطلب تھوڑا پش بیک دیں۔ جی ضرور پوچھیں۔ اگر ہر چیز کی کوئی علت یا کاز ہے تو کیا یہ سلسلہ ہمیشہ پیچھے کی طرف چلتا رہتا ہے یا اس کا کوئی آغاز بھی ہے؟ یہ فلسفے کا ایک بہت اہم سوال ہے جسے تسلسل بے انتہا یا انفینٹ ریگریس کہتے ہیں، اور ابن سینا اسے سختی سے رد کرتے ہیں۔ اچھا، وہ اسے ناممکن مانتے ہیں؟ جی بالکل۔ اگر ہر علت کی کوئی پچھلی علت ہو اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز کبھی وجود میں ہی نہیں آ سکتی۔ حرکت شروع کرنے کے لیے ایک فرسٹ کاز یا پہلی علت کا ہونا لازمی ہے جس کا کوئی اور سبب نہ ہو۔ صحیح۔ تو اسباب کی اس حتمی کڑی تک پہنچنے سے پہلے یہ سمجھنا بھی تو ضروری ہے کہ علت کے نتیجے میں معلول کس طرح تبدیل ہوتا ہے۔ اور یہی نقطہ ہمیں چیپٹر 17 کے مطابق پوٹینشیالٹی اور ایکچوالٹی کے تصور پر لے آتا ہے، یعنی قوت اور امکان بمقابلہ فعل اور حقیقت۔ بالکل۔ پوٹینشیالٹی کا مطلب ہے کسی چیز کے اندر کوئی مخصوص شکل اختیار کرنے کا امکان ہونا، اور ایکچوالٹی کا مطلب ہے اس کا عملی طور پر حقیقت بن جانا۔ تو جیسے ایک بیج میں درخت بننے کی پوٹینشیالٹی موجود ہوتی ہے نا؟ جی، بہترین مثال ہے۔ بیج کے اندر درخت بننے کا امکان موجود ہے، لیکن جب وہ واقعی ایک درخت بن جاتا ہے تو وہ ایکچوالٹی کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ بالکل، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بیج خود بخود ایکچوالٹی میں نہیں بدل سکتا۔ اسے پانی، مٹی اور سورج کی روشنی جیسی بیرونی علتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز اپنے آپ کو پوٹینشل سے ایکچوئل نہیں کر سکتی۔ ارے واہ! تو چونکہ چیزیں پوٹینشیالٹی سے ایکچوالٹی میں بدلتی ہیں اور انہیں کاز کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس کائنات کا کوئی ایسا نقطہ آغاز ہونا چاہیے جو خود کسی اور پر منحصر نہ ہو۔ 100% درست۔ اور ابن سینا اسی کو چیپٹرز 18 اور 20 میں نیسیسری بینگ یعنی واجب الوجود اور کانٹینجنٹ بینگ یعنی ممکن الوجود کہہ کر سمجھاتے ہیں۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم کتاب کے ترجمے کے نوٹس کو دیکھیں تو وہاں لفظ ممکن کے لیے انگریزی لفظ پاسبل کے بجائے کنٹینجنٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ جی، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔
ہاں، کیونکہ فلسفے میں کنٹینجنٹ اور نیسیسری ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ کنٹینجنٹ بینگ وہ ہے جس کا وجود کسی اور چیز کا محتاج ہو، مطلب کسی علت پر منحصر ہو۔ بالکل، کنٹینجنٹ بینگ کا اپنا وجود نہیں ہوتا، وہ علتوں سے مستعار لیا گیا ہوتا ہے۔ ہم انسان، یہ ستارے، یہ دنیا، سب کنٹینجنٹ ہیں۔ اور نیسیسری بینگ وہ ہے جو کسی پر منحصر نہیں۔ جی ہاں، نیسیسری بینگ وہ ہے جس کے وجود کا تقاضا اس کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، اس کا ہونا لازمی ہے، اس کے بغیر ان تمام علتوں کے سلسلے کی ابتدا ہو ہی نہیں سکتی، وہ خود کامل ایکچویلٹی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جب کہ واجب الوجود یعنی نیسیسری بینگ کا تصور قائم ہو چکا ہے، تو اس کی اصل نوعیت اور خصوصیات کیا ہیں؟ یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے۔ ابن سینا نے چیپٹرز 21 سے 28 تک نیسیسری بینگ کی مخصوص خصوصیات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ چینج نہیں ہوتا۔ اچھا، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی؟ بالکل، چیپٹر 23 کے مطابق یہ ہستی کسی قسم کی تبدیلی کو قبول نہیں کرتی اور ہر حالت میں قائم رہتی ہے، کیونکہ تبدیلی کے لیے پوٹینشیلٹی چاہیے اور یہ ہستی خالص ایکچویلٹی ہے۔ صحیح، اور کیا خصوصیات ہیں؟ چیپٹر 28 کے مطابق یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جبکہ باقی تمام اشیاء فانی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ وہ وقت کے تابع نہیں ہے تو وہ ابدی ہے؟ جی بالکل، اور تیسری خصوصیت چیپٹر 21 اور 77 میں بیان کی گئی ہے کہ وہ واحد ہے، یعنی وہ حقیقت میں ایک یا یونٹی ہے۔ اس کی ذات میں کوئی کثرت یا ملٹیپلسٹی نہیں ہے، اس کے حصے نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اگر اس سے ہوتے تو وہ اپنے ہی حصوں کا محتاج ہو جاتا، جو کہ نیسیسری بینگ کے تصور کے خلاف ہے۔ بالکل درست پکڑا آپ نے، اور مزید بڑھا چیپٹر 25 کے مطابق یہ نہ تو کوئی مادہ یعنی سبسٹنس ہے اور نہ ہی کوئی حادثہ یعنی ایکسیڈنٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہستی ان تمام مادی اور تجریدی چیزوں سے بالکل مختلف ہے جن کا ہم روزمرہ زندگی میں تجربہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ایک خالص، ناقابل تقسیم اور ابدی حقیقت ہے۔ جی، اور ابن سینا چیپٹر 37 میں اسی حوالے سے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ بتاتے ہیں کہ عام لوگ دنیاوی اور مادی چیزوں کو زیادہ خوشگوار سمجھتے ہیں، لیکن کتاب کے مطابق سب سے بڑی خوشی اور خوش قسمتی اسی نیسیسری ایگزسٹنٹ کے ساتھ فکری طور پر جڑنے اور اس حقیقت کو پہچاننے میں ہے۔ یہ واقعی انسان کو فلسفے کے اس گہرے مطالعے کے عملی پہلو پر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اصل سکون اس حتمی سچائی کے ادراک میں ہے۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے نالج آف گاڈ، کریشن، موومنٹ اور یونیورس کے نظام پر۔ جی، اور وہ حصہ بھی بہت دلچسپ ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اگلے حصے کے لیے تیار رہیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے نیسیسری بینگ اور کنٹینجنٹ بینگ کو سمجھا۔ یہ ہے حصہ سوم، پارٹ 3۔ اس حصے میں ہم ان چیپٹرز پر بات کریں گے: نالج آف نیسیسری ایگزسٹنٹ، ول اینڈ پاور، ایمینیشن آف یونیورس، گڈ اینڈ ایول، موشن، کاسمک آرڈر، کریشن آف باڈیز۔ جی بالکل، اور آج کی یہ بحث میرے خیال میں اس پوری کتاب کا سب سے دلچسپ حصہ ہونے والی ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ تو ذرا تصور کریں کہ ایک ایسا ماہر معمار ہے جو اینٹ اور گارے سے عمارتیں نہیں بناتا۔ مطلب اس کے پاس کوئی مزدور نہیں ہے، کوئی مشینری نہیں ہے۔ صحیح، کوئی مادی وسائل نہیں ہے اس کے پاس۔ ہاں، وہ صرف اپنے ذہن میں ایک عمارت کا کامل اور بے عیب نقشہ سوچتا ہے، اور اس کا محض سوچنا ہی اس عمارت کو حقیقت میں وجود بخش دیتا ہے۔ واہ، کیا بات ہے! یعنی کوئی تاخیر نہیں، کوئی عمل نہیں، بس خالص اور مکمل سوچ، اور کائنات بن گئی۔ بظاہر یہ بات کسی جادوئی کہانی جیسی لگتی ہے نا؟ بالکل لگتی ہے، لیکن ابن سینا کی شاہکار کتاب دانش نامہ علائی کے اس حصے میں ہم جس کائناتی ماڈل کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں وہ بالکل اسی بنیاد پر کھڑا ہے۔ اور اسی لیے آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اعلیٰ ترین ہستی جسے ہم نیسیسری بینگ یا واجب الوجود کہتے ہیں، وہ اس کائنات کو جانتی کیسے ہے، اس کا ارادہ کیا ہے،
اور ایک کامل ہستی سے اس مادی دنیا کی پیچیدگیاں کیسے پیدا ہوئیں؟ یہ جو آپ نے معمار والی مثال دی ہے نا، یہ دراصل اس پورے فلسفیانہ نظام کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم اس ہستی کا کائنات سے تعلق جوڑتے ہیں تو سب سے پہلا سوال تخلیق کا نہیں بلکہ علم کا یعنی نالج کا پیدا ہوتا ہے۔ صحیح، مطلب جاننا پہلے آتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ابن سینا یہ دلیل دیتے ہیں کہ کائنات کیسے بنی، یہ جاننے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نیسیسری بینگ چیزوں کو جانتا کیسے ہے، اور یہیں سے فلسفے کا ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ہستی کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز، ہر بدلتے ہوئے واقعے کو جانتی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر کا علم بھی کثرت کا یعنی ملٹیپلسٹی کا شکار ہو رہا ہے؟ ہاں بالکل، یہی تو سب سے بڑا تضاد ہے۔ مطلب اگر میں اس بات کو عام فہم انداز میں سوچوں تو ہماری دنیا میں جب ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں یا کسی بدلتی ہوئی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کی حالت بھی تو اس کے ساتھ بدلتی ہے نا؟ جی ہاں، انسانی ذہن تو مسلسل بدلتا ہے۔ کل مجھے کچھ نہیں پتا تھا، آج میں نے ایک نئی چیز سیکھی تو میرے علم میں اضافہ ہوا، میرے اندر ایک تبدیلی آئی۔ بالکل۔ تو اگر نیسیسری بینگ دنیا کے اربوں بدلتے ہوئے ذرات کو بے وقت جانتا ہے تو کیا اس کی اپنی ذات میں تبدیلی یا کثرت نہیں آ جاتی؟ اور پچھلے حصے میں تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اس ہستی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ابن سینا کا کمال استدلال سامنے آتا ہے۔ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہماری سوچ کے زاویے میں ہے۔ ہماری سوچ کے زاویے میں؟ یعنی ہم غلط انداز میں سوچ رہے ہیں؟ ہاں، دیکھیں، ہم انسانوں کا علم مرحلہ وار ہے، یعنی سیکوینشل ہے۔ ہم وقت کے قیدی ہیں۔ صحیح، ہم پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر میں سوچتے ہیں۔ بالکل، ہم پہلے ایک چیز دیکھتے ہیں، پھر دوسری، اور ہمارا ذہن ان تجربات کو جوڑتا ہے۔ لیکن جو نیسیسری بینگ ہے نا، وہ وقت سے ماورا ہے۔ اس کا علم مرحلہ وار نہیں ہے بلکہ ابدی اور حتمی ہے۔ اچھا۔ یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، پیور ایکچویلٹی۔ پیور ایکچویلٹی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہستی میں کوئی پوشیدہ صلاحیت یا پوٹینشیلٹی نہیں ہے جسے ابھی بیدار ہونا ہو یا جسے مزید کچھ سیکھنا ہو۔ وہ مکمل کمال ہے۔ تو کیا وہ چیزوں کو دیکھ کر نہیں سیکھتا؟ جی نہیں، وہ کائنات کی ہر چیز کو اس لیے نہیں جانتا کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے، بلکہ وہ ان تمام چیزوں کے اسباب اور علتوں کو جانتا ہے۔ ویٹ، تھوڑا سا رکتے ہیں یہاں۔ اسباب اور علتوں کو جاننے کا مطلب کیا یہ ہے کہ وہ ایک ہی نظر میں سب کچھ دیکھ لیتا ہے؟ ہاں، آپ اسے اس طرح کہہ سکتی ہیں۔ تو اسی معمار کی مثال کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ جب معمار عمارت کا نقشہ بناتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ بنیاد کہاں ہوگی اور چھت کیسی بنے گی۔ بالکل جانتا ہے۔ تو جب عمارت بن رہی ہوتی ہے تو وہ حیران نہیں ہوتا کہ ارے یہ دیوار کیسے کھڑی ہو گئی؟ کیا ابن سینا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ وہ ہستی پورے نظام کی بنیاد یعنی وجہ کو جانتی ہے، اس لیے وہ تمام نتائج کو بغیر کسی تبدیلی کا شکار ہوئے جانتی ہے؟ ایگزیکٹلی، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن معمار کی مثال یہاں آ کر تھوڑی سی نامکمل ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ معمار کو پھر بھی وہ عمارت عملی طور پر بنانی پڑتی ہے، مزدور لگانے پڑتے ہیں، وقت لگتا ہے۔ ابن سینا کے ہاں نیسیسری بینگ کو کچھ بنانا نہیں پڑتا۔ اوہ، صحیح۔ اور یہیں سے ارادے یعنی ول اینڈ پاور کی بحث شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہمارے لیے جاننا ایک الگ عمل ہے، ارادہ کرنا دوسرا، اور پھر اس پر عمل کرنا تیسرا عمل ہے۔ ہاں، انسانوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ اس کامل ہستی کے لیے کسی بہترین کائناتی نظام کا علم ہونا ہی دراصل اس کو وجود میں لانے کا ارادہ کرنا ہے۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ مطلب علم اور ارادہ ایک ہی چیز کیسے ہو سکتے ہیں؟ بظاہر مشکل لگتا ہے، لیکن اگر ہم گہرائی میں جائیں تو یعنی میں جانتی ہوں کہ ایک اچھی کتاب کیسے لکھی جاتی ہے، لیکن صرف جان لینے سے کتاب تو خود بخود نہیں لکھی جاتی نا۔ مجھے ارادہ کرنا پڑتا ہے، لیپ ٹاپ کھولنا پڑتا ہے، ٹائپ کرنا پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ کیا ابن سینا کے نزدیک اس اعلیٰ ہستی کے ہاں علم اور عمل کے درمیان یہ جو فاصلہ ہے یہ سرے سے موجود ہی نہیں؟ جی ہاں، بالکل موجود نہیں ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر خامیاں ہیں۔ ہم، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا، کنٹینجنٹ بینگز ہیں۔ ہم چیزوں کے محتاج ہیں۔ صحیح، ہمارا ارادہ ہمارے علم اور ہماری جسمانی حدود کا پابند ہے۔ بالکل درست۔ لیکن جب ہم اس پیور ایکچویلٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں کمال علم کا مطلب ہی کمال قدرت ہے۔
اچھا، یعنی علم اور قدرت ایک ہو جاتے ہیں وہاں۔ جی، ابن سینا وضاحت کرتے ہیں کہ جب نیسیسری بینگ اپنے آپ کو جانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ ایک کامل نظام کیا ہو سکتا ہے، تو چونکہ وہ مکمل طور پر سخی اور کامل ہے، اس لیے اس کے علم اور اس کی تخلیق کے درمیان کوئی رکاوٹ یا خلیج نہیں ہوتی۔ واہ! اس کا علم ہی اس کی قدرت ہے اور اس کا علم ہی اس کا ارادہ ہے۔ کوئی ٹائم گیپ نہیں ہے، کوئی پروسیس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر جاننا ہی بنانا ہے تو یہ نظام عملی طور پر وجود میں کیسے آیا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کائنات اچانک سے کسی جادو کی طرح تو نمودار نہیں ہو گئی نا؟ بالکل نہیں، اور یہیں پر ایمنیشن تھیوری یعنی صدور کا نظریہ سامنے آتا ہے۔ صدور کا نظریہ؟ اگر میں اسے ایک آبشار یا جھرنے کی طرح تصور کروں جہاں بلندی سے پانی گرتا ہے اور ایک کے بعد ایک مختلف تالاب بناتا ہوا نیچے آتا ہے، تو کیا یہ مثال ایمنیشن کو سمجھنے کے لیے درست ہے؟ یہ آبشار کی تشبیہ ایمنیشن تھیوری کو سمجھنے کے لیے بہت کمال کی ہے، بشرطے کہ ہم اس کی گہرائی کو سمجھیں۔ تو اس کی گہرائی میں کیا ہے؟ دیکھیے، ابن سینا نے ارسطو اور جو نیو پلیٹونسٹ فلسفہ تھا، ان دونوں کو ملا کے یہ نظریہ دیا تھا۔ ان کے مطابق خالق نے دنیا کو اچانک کن فیکون کے روایتی انداز میں ایک ہی لمحے میں نہیں بنایا۔ اچھا، تو پھر کیسے تخلیق ہوئی؟ یہ تخلیق درجہ بدرجہ یعنی گریڈڈ ہے۔ جب نیسیسری بینگ اپنے کامل وجود کو جانتا ہے تو اس خالص سوچ کے نتیجے میں ایک پہلی چیز خارج ہوتی ہے۔ اور وہ پہلی چیز کیا ہے؟ اسے پہلی عقل یا فرسٹ انٹیلیکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ اس آبشار کا پہلا تالاب ہے جو آپ نے مثال دی تھی۔ ویٹ، لیکن عقل سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیا یہ کوئی انسانی دماغ جیسی چیز ہے، جیسے کوئی بہت بڑا برین ہو کائنات میں؟ نہیں، یہ کوئی مادی دماغ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ ایک غیر مادی، خالص روحانی اور شعوری جوہر ہے۔ آپ اسے ایک خالص شعور کہہ سکتی ہیں۔ اچھا، یعنی پیور کانشسنس۔ بالکل۔ پھر یہ پہلی عقل جو ہے، یہ 3 چیزوں پر غور کرتی ہے۔ کن 3 چیزوں پر؟ پہلا یہ کہ وہ اپنے خالق کو جانتی ہے، دوسرا وہ اپنے آپ کو ایک وجود کے طور پر جانتی ہے، اور تیسرا وہ اپنے آپ کو خالق کے محتاج کے طور پر جانتی ہے۔ تو اس ایک عقل کے اندر 3 مختلف قسم کے خیالات یا سوچیں پیدا ہو رہی ہیں؟ جی ہاں، اور اسی سوچ کے نتیجے میں اس پہلی عقل سے دوسری عقل اور اس کے ساتھ پہلا آسمانی کرہ، جسے ہم سیلیسٹیل اسفیئر کہتے ہیں، وہ وجود میں آتا ہے۔ واو، یہ تو ایک پوری چین ری ایکشن لگ رہی ہے۔ بالکل، اور یہ سلسلہ یوں ہی نیچے چلتا جاتا ہے۔ عقول، روحیں اور آسمانی کرے ایک کے بعد ایک خارج ہوتے ہیں۔ ہر لیول پر نیا آسمانی کرہ بنتا ہے۔ تو پھر یہ آبشار نیچے آتے آتے کہاں تک پہنچتی ہے؟ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ اس میں ایک عقل فعال یعنی ایکٹیو انٹیلیکٹ کا ذکر آتا ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جی، آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ یہ کیا ہے اور اس کا اس پوری آبشار میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں، یہ آبشار نیچے آتے آتے 10ویں عقل تک پہنچتی ہے، جسے ایکٹیو انٹیلیکٹ کہا جاتا ہے۔ 10ویں عقل یعنی 10th لیول پر آ کر؟ ہاں، یہ اس کائناتی درجہ بندی میں آسمانی دنیا کی آخری سرحد ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ یہ وہ پل ہے جو ہماری مادی دنیا اور انسانی ذہنوں کو اس اعلیٰ خدائی نظام سے جوڑتا ہے۔ پل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ دنیا میں جتنی بھی شکلیں بنتی ہیں، جو بھی علم انسان کے ذہن میں آتا ہے، وہ دراصل اسی ایکٹیو انٹیلیکٹ کے وائی فائی راؤٹر سے ہم تک پہنچتا ہے۔ ہاں، وائی فائی راؤٹر کی مثال بہت زبردست ہے۔ یعنی ہم سب کے ذہن اس راؤٹر سے کنیکٹڈ ہیں۔ بالکل، انسانی عقل بذات خود علم پیدا نہیں کرتی، بلکہ جب وہ تیار ہو جاتی ہے تو علم اس ایکٹیو انٹیلیکٹ سے اس پر منعکس ہوتا ہے یا ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، سمجھ لیں۔ اچھا، یہ تو بہت ہی فیسینیٹنگ ہے، لیکن یہیں پر میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے۔ جی فرمائیں۔ اگر یہ پوری کائنات، عقول کا یہ شاندار آبشار ایک ایسی ہستی سے نکلا ہے جو خالص کمال ہے، مکمل اچھائی ہے، جی ہاں، تو پھر جب ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بیماریاں، زلزلے اور طرح طرح کی برائیاں نظر آتی ہیں۔ اگر پانی کا منبع اتنا شفاف اور خالص تھا تو نیچے آتے آتے یہ گدلا کیسے ہو گیا؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ابن سینا اس گڈ اور ایول کی گتھی کو سلجھاتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو فلسفے کا ایک بہت کلاسیکی اور کٹھن سوال ہے نا، جسے تھیوڈیسی بھی کہتے ہیں۔ بالکل، یہ فلسفے کا سب سے پرانا مسئلہ ہے۔
اگر زلزلہ آتا ہے اور معصوم لوگ مارے جاتے ہیں تو اسے محض کمال کی غیر موجودگی کہہ کر تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا نا؟ یہ واقعی ایک چیلنجنگ سوال ہے۔ دیکھیے، ابن سینا برائی کے وجود سے انکار نہیں کرتے، لیکن وہ اس کی نوعیت کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ کس انداز میں؟ وہ سمجھاتے ہیں کہ کائنات کا ہر وجود پرفیکشن اور امپرفیکشن کے ایک مخصوص درجے پر ہے۔ جیسے جیسے ہم ایمینیشن کے اس آبشار میں نیچے آتے ہیں، ہم نیسیسری بینگ کی روشنی سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ صحیح، یعنی روشنی کم ہوتی جاتی ہے۔ ابن سینا کے نزدیک ایول یا برائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے باقاعدہ تخلیق کیا گیا ہو۔ برائی دراصل عدم کا نام ہے، کمال کی غیر موجودگی کا نام ہے۔ لیکن ویٹ، زلزلہ تو کوئی عدم نہیں ہے نا؟ وہ تو ایک بہت ٹھوس حقیقت ہے جو تباہی مچاتی ہے۔ اسے کیسے محض عدم قرار دیا جا سکتا ہے؟ اصل میں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کائنات کے میکینزم کی طرف جانا ہوگا۔ وہ کیسے؟ برائیاں، کمزوریاں اور یہ جو نقائص ہیں، یہ صرف اور صرف اس نچلی دنیا میں پائے جاتے ہیں جہاں مادہ یعنی میٹر موجود ہے۔ مادہ، اوکے۔ اور مادے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جنریشن اور کرپشن یعنی بننے اور بگڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ہاں، مادی چیزیں تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آگ کا کام جلانا ہے۔ یہ آگ کا کمال ہے کہ وہ حرارت دے۔ بالکل، سردیوں میں ہم اسی سے تو گرماتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان اس آگ میں ہاتھ ڈال دے اور جل جائے تو آگ نے تو اپنا کام کمال طریقے سے کیا نا، لیکن انسان کے حوالے سے وہ برائی بن گئی۔ ہاں، تو مطلب برائی ریلیٹیو ہے۔ بالکل اسی طرح زلزلہ زمین کی ارضیاتی پلیٹوں کی حرکت کا نام ہے، جو زمین کے اندرونی توازن کے لیے بہت ضروری ہے۔ صحیح، سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہمارے لیے تباہ کن ہے، کیونکہ ہمارے گھر گر جاتے ہیں، اس لیے ہم اسے برائی کہتے ہیں۔ برائی دراصل انفرادی نقطہ نظر کا نتیجہ ہے۔ مجموعی کائناتی نظام میں، جسے ہم کازمک پکچر کہتے ہیں، اس میں کوئی چیز برائی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر خدا کو یہ مادی دنیا بنانی تھی تو اس کے ساتھ یہ تھوڑی بہت برائی ایک ناگزیر پیکیج کے طور پر آنی ہی تھی؟ جی بالکل، آپ نے بالکل درست سمری بیان کی۔ اگر وہ یہ خامیاں بالکل ختم کر دیتا تو پھر یہ مادی دنیا نہ رہتی، بلکہ وہ اوپر والی خالص روحانی دنیا ہی بن جاتی۔ ایگزیکٹلی۔ اگر اس نچلے درجے میں مکمل کمال ہوتا تو یہ دنیا مادے سے پاک ہوتی، اور پھر دنیا میں کثرت، رنگ، ارتقاء اور تنوع کچھ نہ ہوتا، یہ خوبصورتی نہ ہوتی۔ اچھا، تو گویا ایک بڑے اور عظیم کائناتی فائدے کے لیے ایک چھوٹے درجے کے نقص کو گوارا کیا گیا ہے۔ بالکل، ابن سینا کا یہی موقف ہے۔ چلیں اس مادی دنیا کی طرف واپس آتے ہیں۔ جب ہم اس نچلی دنیا میں دیکھتے ہیں تو سب سے نمایاں چیز جو ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ ہے حرکت، یعنی موشن۔ ہاں، موشن بہت اہم ٹاپک ہے اس کا۔ چیزیں بن رہی ہیں، بگڑ رہی ہیں، چل رہی ہیں۔ ابن سینا کی فزکس اور میٹا فزکس میں اس حرکت کی وضاحت کیسے کی گئی ہے؟ حرکت کو سمجھنا اس پورے ماڈل کی جان ہے۔ ابن سینا بنیادی طور پر حرکت کی دو اقسام بتاتے ہیں۔ دو اقسام؟ کون کون سی؟ ایک ہے سیدھی حرکت یا اسٹریٹ موشن، اور دوسری ہے گول حرکت یا سرکولر موشن۔ ان میں کیا فرق ہے؟ سیدھی حرکت کا تعلق ہماری اس مادی دنیا کی عام اور سادہ چیزوں سے ہے۔ مثلا جب آپ کوئی پتھر اوپر پھینکتی ہیں تو وہ سیدھا زمین کی طرف واپس آتا ہے۔ ہاں، گریوٹی کی وجہ سے۔ ابن سینا کے دور میں وہ اسے یوں کہتے تھے کہ وہ پتھر اپنی ایک فطری جگہ کی تلاش میں ہوتا ہے، اور جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو رک جاتا ہے۔ تو سیدھی حرکت کی ایک شروعات ہے اور ایک اختتام ہے۔ ٹھیک ہے، سیدھی حرکت تو منطقی لگتی ہے، منزل ملی اور سفر ختم۔ لیکن آسمانی جسموں کا کیا؟ ان کا معاملہ مختلف ہے۔ میں شرط لگا سکتی ہوں کہ اگر کوئی جدید فزکس کا طالب علم یہ سن رہا ہو تو وہ فوراً کہے گا کہ سیارے تو کشش ثقل یعنی گریوٹی کی وجہ سے گھوم رہے ہیں۔ ابن سینا اس گول حرکت کو کیسے دیکھتے ہیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی؟ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ جدید سائنس یقیناً کشش ثقل اور میکینکس کی بات کرتی ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابن سینا کائنات کے طبی نہیں بلکہ ماورا طبیعاتی یعنی میٹا فزیکل اسباب کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان کے نزدیک یہ سیارے کیوں گھوم رہے ہیں؟ ان کے نزدیک آسمانی کروں کی یہ گول حرکت محض کوئی اندھی میکینیکل حرکت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باشعور حرکت ہے۔ باشعور؟ یعنی پلانٹ سوچتے ہیں؟ ایک خاص معنی میں ہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ گول حرکت چونکہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اس لیے وہ ابدیت کی بہترین مادی عکاسی ہے۔
اچھا، اصل کوشش میں ہے، وہ اپنے سے اوپر والی عقل کو دیکھ کر اس کا کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نقطہ واقعی بہت دلچسپ ہے، یعنی ستارے اور سیارے کسی باشعور مقصد کے تحت سفر کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو پھر یہ پوری کائنات، یہ پورا کازمک آرڈر مل کر کیسے کام کرتا ہے؟ اگر ہر سیارہ اور ہر عقل کچھ تلاش کر رہی ہے، تو کیا ان سب کا کوئی ایک مشترکہ ہدف بھی ہے؟ جی ہاں، اور یہ کائنات کے نظام کا سب سے خوبصورت راز ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ تمام عقول، روحیں اور یہ جو گھومتے ہوئے آسمانی کریں جو صدور کے عمل سے پیدا ہوئے ہیں نا، ان سب کی ایک ہی منزل ہے۔ ابن سینا کے مطابق ان تمام آسمانی جسموں، عقول اور روحوں کا ایک ہی مشترکہ محبوب یا بلوڈ ہے۔ اور وہ محبوب کون ہے؟ وہ ہے نیسیسری ایگزسٹنٹ۔ یہ پوری کائنات دراصل اس اعلیٰ ترین ہستی کی محبت میں حرکت کر رہی ہے۔ واہ، یہ واقعی کائنات کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا اور دلفریب زاویہ ہے۔ مطلب ہم عموماً کائنات کو ایک سرد، بے حس اور حسابی مشین کے طور پر دیکھتے ہیں نا؟ بالکل، ماڈرن سائنس تو ایسے ہی دیکھتی ہے۔ لیکن ابن سینا کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری کائنات تو دراصل کشش اور محبت کے قانون پر چل رہی ہے۔ ہر ستارہ اور ہر سیارہ اپنے محبوب کی جانب ایک شعوری سفر میں ہے اور اس کا کمال حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور چونکہ وہ مادی جسم ہے اور مکمل طور پر نیسیسری بینگ جیسا کمال حاصل نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کرتے؟ تو وہ ایک لامتناہی گول حرکت اختیار کرتے ہیں۔ یہ گول حرکت دراصل ان کا اس کمال کی نقل اتارنے کا طریقہ ہے، ان کا عشق اور ان کی عبادت کا انداز ہے۔ کیا خوبصورت خیال ہے۔ اچھا، ہم نے عقول کی بات کر لی، آسمانی کروں کی گردش بھی سمجھ لی، لیکن یہاں ایک کڑی گم معلوم ہوتی ہے۔ وہ کون سے؟ کریشن آف باڈیز، یعنی اس مادی دنیا کے وہ ٹھوس اجسام کیسے بنے جن سے ہمارا روزمرہ واسطہ پڑتا ہے۔ ہاں، یہ بھی تو سمجھنا ہے۔ جانور، پودے، معدنیات اور خود انسان، اس ایمینیشن کے آبشار کا وہ آخری قطرہ جو زمین پر گرا، اس نے شکل کیسے اختیار کی؟ یہ بہت زبردست مشاہدہ ہے آپ کا۔ دیکھیں، اس آبشار کا بالکل آخری اور نچلا درجہ ہماری یہ مادی دنیا ہے، جسے دنیاوی یا سب لونر ورلڈ کہتے ہیں۔ سب لونر ورلڈ مطلب چاند سے نیچے کی دنیا؟ بالکل۔ جب ایکٹیو انٹیلیکٹ اور آسمانی کروں کی مسلسل حرکت کے اثرات اس نچلی دنیا کے مادے پر پڑتے ہیں تو بنیادی عناصر آپس میں ملنا شروع ہوتے ہیں۔ بنیادی عناصر یعنی مٹی، پانی، ہوا اور آگ؟ جی ہاں، آسمانی حرکت کی حرارت اور سردی ان عناصر کو مختلف تناسب میں گونتی ہے، جیسے کوئی شیف مختلف چیزوں کو مکس کرتا ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب یہ مکسچر تیار ہوتا ہے تو جو ایکٹیو انٹیلیکٹ ہے وہ اس مادے کو ایک مخصوص فارم یا صورت عطا کرتا ہے۔ یعنی مادہ پہلے سے موجود تھا اور ایکٹیو انٹیلیجنٹ نے اسے صرف ایک ڈیزائن یا فارم دے دیا۔ جی، مادہ اپنے اندر کوئی بھی شکل اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آسمانی حرکات اس مادے کو تیار کرتی ہیں اور ایکٹیو انٹیلیکٹ کی طرف سے فارم نازل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا بنتا ہے اس پروسیس میں؟ سب سے پہلے معدنیات بنتی ہیں جن میں صرف وجود ہوتا ہے، پتھر، لوہا وغیرہ۔ صحیح، اور پھر ان عناصر کا امتزاج اور بہتر ہوتا ہے تو پودے وجود میں آتے ہیں جن میں بڑھنے اور خوراک لینے کی صلاحیت شامل ہو جاتی ہے۔ اور جانور کیسے بنتے ہیں؟ جب امتزاج اور زیادہ خالص ہوتا ہے تو جانور بنتے ہیں جن میں حواس اور حرکت ہوتی ہے۔ اور پھر انسان کی باری آتی ہے؟ بالکل، آخر میں کائنات کا سب سے پیچیدہ اور متوازن مکسچر انسان کی شکل میں سامنے آتا ہے، جس میں عقل فعال کا نور سب سے زیادہ چمکتا ہے اور وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتا ہے۔ واہ! یہیں آ کر صدور کا یہ جو سفر ہے نا، یہ مکمل ہوتا ہے، جہاں مادہ کمال کے اس درجے تک پہنچتا ہے کہ وہ واپس اپنے خالق کو پہچاننے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک مکمل دائرہ یعنی فل سرکل بن گیا۔ ہاں، اعلیٰ ترین ہستی سے سفر شروع ہوا، عقول اور سیاروں سے ہوتا ہوا زمین کی مٹی تک پہنچا، اور اسی مٹی سے انسان پیدا ہوا جو اپنی عقل کے ذریعے واپس اسی ہستی سے جڑنا چاہتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسی لیے اگر ہم اس پورے ماڈل پر ذرا گہری نظر ڈالیں تو کتاب کے دیبانچے میں ایک بہت ہی فکر انگیز پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ کیا؟ بظاہر ابن سینا ایک خالص منطقی اور فلسفیانہ ماڈل پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ نظام حیرت انگیز طور پر تصوف یعنی مسٹسزم کے تصورات سے مشابہت رکھتا ہے۔ تصوف؟ کس
طرح کی مشابہت، کیا ہم فلسفے کی خشک منطق اور صوفیہ کے وجدان کو ایک ہی پڑیرے میں رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، فلسفے کا مقصد کیا ہے؟ میرا خیال ہے علم حاصل کرنا۔ جی، وہ اپنے مطالعے اور فکر کے ذریعے اپنے ذہن کو اتنا پاک اور تیار کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایکٹیو انٹلیکٹ سے جڑ جائے تاکہ کائنات کے تمام حقائق اس پر واضح ہو جائیں۔ صحیح۔ دوسری طرف ایک صوفی کا مقصد کیا ہے؟ وہ تزکیہ نفس اور عبادات کے ذریعے اپنے دل کو صاف کرتا ہے تاکہ اسے عرفان یا گنوسس حاصل ہو اور وہ خدا کے قریب ہو سکے۔ تو دراصل دونوں ایک ہی منزل کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، دونوں راستے بظاہر مختلف ہیں، ایک دلیل کا راستہ ہے اور ایک محبت کا، لیکن دونوں کی منزل ایک ہی ہے۔ تو جاتے جاتے میں سننے والوں کے لیے یہ سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ جب ہم کائنات کے رازوں پر غور کرتے ہیں اور اس کی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں تو کیا علم حاصل کرنا بذات خود ایک روحانی سفر نہیں ہے؟ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ فزکس اور میٹا فزکس کی الجھنوں کو سلجھاتے سلجھاتے ہم دراصل اپنے اندر کے روحانی سفر پر ہی نکلے ہوئے ہوں؟ اس پوری بحث نے کائنات کے حوالے سے زاویہ نظر کو ایک نیا رخ دیا ہے۔ یہ پوری کتاب ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ کائنات ایک منظم نظام ہے اور ہر چیز ایک اعلیٰ وجود سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو ایسی علمی ویڈیوز پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔